دوستوں بہت جلد ڈرامہ سیریل نقاب بھی اینڈ ہونے والا ہے. بس اب 3 یا 4 ایک ساتھ ہی رہ گئی ہیں اس کی. ڈرامہ سیریل نقاب میں تو ابھی احد اپنی غلطی سدھارنے کے لیے اس تیمور کو مار دے گا. پستول تو اس نے تیمور پر تان ہی دی ہے. ایمان جو پہلے ہی دن سے بلال سے گلا کرتی ہے, ان کے بیچ کچھ ناراضگی تھی. والدین نے ان سے پوچھا تو ایمان نے انہیں بتا دیتی ہے کہ سب کے سامنے انہوں نے تو میرا ہاتھ ہی چھوڑ دیا تھا. بلال جو سن چکا تھا یہ سب کچھ, اب وہ ایمان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے مناتا ہے, کیونکہ وہ ایمان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. یوں بلاخر ایمان کا یہ شکوہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایمان تیار ہوئی تو بلال اسے دیکھتا ہی رہ گیا, اس کی تو نظریں ہی نہیں ہٹتی. آج چونکہ بلال اور ایمان کا ولیمہ ہے, یوں دونوں اس ایونٹ پر آنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں. مگر ادھر تیمور جو ہار ہی نہیں مانتا, ایک کے بعد ایک چال چلتا رہتا ہے. اور ویسے بھی اب تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ بلال نے مجھے شوٹ کرنے کے بھی کوئی آرڈرز نہیں دیے ہوئے, وہ بھی صرف اور صرف زارا کی بے وقوفی کی وجہ سے. تو ادھر بلال اور ایمان ایک خوبصورت انٹری دیتے ہیں. اس ایونٹ پر ایمان ہنستے مسکراتے آ رہی ہے, جبکہ دوسری طرف یہ تیمور زارا کے ساتھ اچھا ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے, اور تو اور اسے ہاسپٹل بھی لے کر جاتا ہے. ویٹنگ روم میں زارا کو بٹھاتا ہے تو ادھر تیمور ایک نرس کو موبائل اور پیسے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے موبائل سے فون کر کے بلال کو وہاں پر بلائے اور بتائے کہ زارا کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے. انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے تو آپ جلدی سے یہاں پر آ جائیں. اب بلال جیسے ہی یہ سنتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسی وقت وہ ہاسپٹل زارا کے پاس چلا جاتا ہے. ایمان اس سے پوچھتی ہے لیکن وہ اس کی بات انسنی کر دیتا ہے. یوں ایمان کو کافی برا لگتا ہے کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ وہ ولیمہ چھوڑ کر چلے گئے. یوں ہی کچھ دیر بعد یہ تیمور یہاں سے اس ولیمے پر آ جاتا ہے بن بلائے مہمان کی طرح. یہ دیکھ کر تو سبھی ہکے بکے رہ جاتے ہیں. ایمان تو کہہ دیتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی. تو تیمور کہتا ہے کہ تم تک پہنچنے کے لیے ہمت کی نہیں, محبت کی ضرورت ہے. احد جو کہ یہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا اپنے کانوں سے یہ سب کچھ سن لیتا ہے, اور وہ تو ویسے بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اس بار. تیمور کا یہ مکروز فریب چہرہ دیکھ کر اس سے رہا نہیں جاتا وہاں پر, اور وہ تیمور کے پاس آتا ہے اور اس پہ گن تان دیتا ہے. تو تیمور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو, اور تیمور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو احد اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں, چلیں. تیمور اس کی باتوں پہ ایسے مسکراتا ہے جسے احد اس کی بارات لے کر آیا ہو. پستول دیکھ کر تو سبھی وہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے. تیمور کہتا ہے کہ میں تو بس تمہیں دیکھنے آیا تھا اور بتانے آیا تھا کہ تم میری ہو. دوسری طرف بلال جو کہ بھی ہاسپٹل پہنچتا ہے اپنے سامنے اپنی بہن کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا مذاق ہے, میں اپنا ولیمہ چھوڑ کر آیا ہوں زارا, تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا, تم تو بالکل ٹھیک ہو. تب زارا اور بلال کو معلوم ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ کر کہ یہ سب کچھ کیا ذرا اور کسی کا نہیں بلکہ تیمور کا ہے. وہاں ایمان کالز پہ کالز کر کے تھک جاتی ہے بلال کو, مگر بلال کال نہیں اٹینڈ کرتا. وہ ادھر بلال کے لیے الگ سے پریشان ہو رہی ہے. یہاں زارا اب اپنے گھر پہنچ گئی ہے اور کافی پریشان ہوتی ہے. اب جب اس کا آمنا سامنا تیمور سے ہوتا ہے تو وہ غصہ کرتی ہے کہ تیمور آپ کو ذرا سے بھی شرم نہیں آتی. تو تیمور اسے اسی وقت انگلی دکھا کر کہتا ہے آواز نیچے, تمہارا بھائی خزانے کے ناک پر پہرا دے رہا ہے. ایمان تو شروع سے ہی میری تھی اور میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا, اس کے لیے مجھے چاہے جو کچھ مرضی کرنا پڑے میں کروں گا. زارا جو کہ نام نہاد بیوی کا رشتہ نبھا رہی ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس رشتے میں اب کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. تیمور کے ساتھ رشتہ جوڑ کر وہ اپنے ہی بھائی کو الٹا نقصان پہنچا رہی ہے. یہ تیمور جب چاہے جو چاہے مرضی کر دیتا ہے. یوں کہے کہ وہ زارا کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتا ہے تاکہ بلال مجبور ہو اور بے بس ہو جائے اس کے سامنے. تیمور چاہتا تو بہت کچھ کرنا ہے مگر وہ کر نہیں پا رہا. اب بہت جلد اس تیمور کا دی اینڈ ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے زارا خود ہی اسے اپنے ہاتھوں سے مار دے, یا پھر تیمور بلال یا پھر ایمان کے ہاتھوں سے مر جائے, کیونکہ یہ ایسے سدھرنے والا بندہ ہی نہیں ہے. تو ویورز, آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے مزیدار ڈراماز ریویوز کے لیے؟ آپ دیکھتے رہیں گوسپ شارٹس.